لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رجب کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے. ہمارے اکابر اور مشائخ جب رجب کا مہینہ آتا تو اس مہینہ کے آنے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے اور ان کا اس بات کا خیال تھا کہ ہم رمضان سے پہلے جیسی تیاری کریں گے رمضان میں اتنا ہی ہمیں فائدہ پہنچے گا. مثال سمجھانے کے خاطر، اگرچہ مثال بہت زیادہ دنیاوی ہے لیکن سمجھانے کے خاطر عرض کرتے ہیں کہ دنیا کے کھلاڑی جب آخری کھیل میں آنا چاہتے ہیں، چیمپئن بننا چاہتے ہیں اور آخری پرائز وہ لینا چاہتے ہیں، اپنا ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میدان میں اترنے سے پہلے وہ ہر طرح کی تیاری کرتے ہیں. وہ اپنا باڈی چیک اپ کراتے ہیں، کچھ انرجی لیتے رہتے ہیں اور صبح شام وہ ایکسرسائز اور مشق بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمارا کھیل کا ٹائم آئے، چیمپئن بننے کا وقت آئے تو ہم وہاں پھسل جائیں، کوئی اور پریشانی ہو جائے. تو جس طرح دنیا کے لوگ اپنا نام روشن کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، ہمارے اکابر و مشائخ رمضان آنے سے پہلے کہ رمضان میں ہم بھی اپنے اللہ کی مغفرت اور اپنے اللہ کی رحمت اور اپنے اللہ کی جنت آسانی سے پا سکیں، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے تھے. اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، رجب کا، شعبان کا اور رمضان کا. ہمارے اکابر اس مہینہ کے آنے کے بعد 3 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے. مہینہ شروع ہوا تو 3 باتوں کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. یوں تو ان کی زندگی میں 3 چیزیں داخل تھیں مگر اس کی فکر، اس کا اہتمام اور بڑھا دیتے. نمبر 1 اطاعت کو بڑھا دیتے، عبادت کو بڑھا دیتے. نمبر 2 اپنے ذکر کی پابندی کو بڑھا دیتے. اور نمبر 3 اس بات کی کوشش کرتے کہ رائی کے برابر بھی ہم سے کوئی گناہ نہ ہو. 3 چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے. ایک تو اطاعت، اللہ کی عبادت. نمبر 2 ذکر کی کثرت اور پابندی. اور نمبر 3 گناہوں سے حفاظت. یہ 3 چیزوں کو وہ بنیاد سمجھتے تھے کہ اگر رجب اور شعبان میں ہم نے اپنی زندگی میں ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لیا تو رمضان سے پورا فائدہ ہم حاصل کر سکیں گے. اب ان تینوں چیزوں کے بارے میں تھوڑی سی تشریح سنیے کہ طاعت کس کو کہتے ہیں. ہم اور آپ یہ بار بار سنتے ہیں کہ اللہ نے عبادت اور طاعت کے لیے انسانوں کو پیدا کیا ہے. تو طاعت اور عبادت کے اندر 3 چیزیں شامل ہیں. جو اللہ کی عبادت اور اطاعت ہے اس اطاعت کے اندر 3 چیزیں ہونی چاہیے. نمبر 1 بندگی اور غلامی ہونی چاہیے، یعنی عبادت کا انداز اور اطاعت کا انداز ایسا ہو کہ جس انداز اور جس کیفیت سے بندگی اور غلامی ظاہر ہوتی ہو. شاہانہ انداز نہ ہو، حاکمانہ انداز نہ ہو، رسمی طور پہ پورا کرنا نہ ہو، بلکہ وہ انداز ایسا ہو کہ جس میں بندگی اور جس میں غلامی ظاہر ہوتی ہو. اور نمبر 2 اس عبادت کے اندر محبت اور عشق کا بھی انداز ہو، محبت اور عشق کا انداز ہو. اور نمبر 3 عجز اور نیاز مندی ہو، یعنی ایک طرف بندہ عبادت بھی کر رہا ہے، ایک طرف بندہ اللہ کی غلامی بھی کر رہا ہے اور دوسری طرف اس میں بڑاپن آ جائے، احساس آ جائے، عجب آ جائے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے. تو اس کا علاج بتایا کہ دیکھو ایک طرف بندگی اور غلامی ہو، اسی کے ساتھ عشق و محبت کا حصہ بھی ہو، اور لیکن ساتھ ساتھ عجز اور نیاز مندی ہو کہ دل میں تواضع ہو، دل میں انکساری ہو. یہ 3 چیزیں عبادت کے اندر اگر ہیں تو وہ عبادت کامل درجے کی عبادت کہلاتی ہے. تو اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے بھیجا. اس عبادت میں 3 چیزیں بندگی اور غلامی. اب دیکھیے کہ بندے کا عمل، انسان کا ایک عمل، چاہے ہماری نگاہوں میں، چاہے ہماری نظر میں بظاہر وہ دنیاوی عمل ہے، دنیا کا عمل ہے، مگر جب اس عمل میں بندگی اور غلامی شامل ہو جاتی ہے، اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر بندہ وہ کام
کرتا ہے تو چاہے لوگوں کی نگاہ میں وہ دنیا کا عمل ہے مگر وہ اللہ کے یہاں محبوب ترین عمل بن جاتا ہے۔ اور مثال مختصر انداز میں آپ نے سنا ہوگا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ تاجر جو صدق و امانت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ جو تجارت کرتا ہے، تو تجارت تو بظاہر دنیاوی عمل ہے، کاروبار کو ہر انسان ایک دنیاوی عمل سمجھتا ہے، مگر اس دنیاوی عمل میں بندگی اور غلامی کی انتہا شامل ہو گئی تو اللہ کے یہاں اس کا وہ عمل کتنا پسندیدہ بنا کہ اللہ نے اس کو مقام و مرتبہ نبیوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صالحین اور شہداء کے ساتھ اللہ نے اس کا مقام دیا۔ اس سے اندازہ لگائے کہ جس عمل میں بندگی اور غلامی کا حصہ شامل ہو، اس عمل کا انداز اللہ کے سامنے اس طرح ہو کہ میرے پاک پروردگار، میں تو آپ کے اس غلام کی طرح ہوں جو غلام اپنے آقا کے ایک ایک اشارے کا محتاج ہوتا ہے اور جو کبھی نگاہ اٹھا کر اپنے آقا کو نہیں دیکھ سکتا بلکہ سر ہمیشہ جھکا ہوتا ہے، میں اس غلام کی طرح ہر کام کرتا ہوں۔ تو چاہے انسانوں کی نگاہ میں وہ عمل دنیا کا ہو، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل محبوب ترین بن جاتا ہے۔ مگر اسی کے ساتھ سنیے کہ جو عمل جس کو ہم اور آپ عبادت سمجھتے ہیں، جس کو ہم اور آپ اہم عمل سمجھتے ہیں، اطاعت سمجھتے ہیں، مگر اس میں اگر بندگی اور غلامی کا پورا حصہ شامل نہیں ہے تو ہم چاہے اس کو عبادت سمجھتے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عبادت بن سکے۔ مشہور روایت سے ہم مثال لیتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا ایک بندہ نماز پڑھ کر واپس جاتا ہے، ابھی وہ واپس نہیں ہوتا کہ اس کی نماز ایک پھٹے پرانے کپڑے کی طرح اس کے چہرے پر مار دی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ وہ انسان باوضو تھا، کپڑے پاک تھے، مسجد کے مصلی پر اسے نماز پڑھی، مگر اس میں چونکہ بندگی اور غلامی کا پورا حصہ شامل نہیں تھا تو اللہ کو وہ عمل پسند نہیں آیا۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہے کہ جس عمل میں بندگی ہو اور غلامی ہو، اور ایسی بندگی اور ایسی غلامی کہ پورے طور پر اپنے مالک اور اپنے خالق کو ہی رضا کرنے کا جذبہ ہو، کسی غیر کا خیال نہ ہو۔ حضرت ربیع بن عامر ایک مشہور صحابی ہے، ان کی داستان بہت طویل بھی ہے اور بڑی عجیب بھی ہے۔ حضرت ربیع بن عامر یہ ملک فارس کو فتح کے ملک فارس میں گئے تو وہاں کا جو بادشاہ رستم تھا اس نے بلوایا اور شاہی جو دربار میں جانے کے جو انداز تھے اس انداز کا انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، بلکہ ان کے پاس جو گھوڑا تھا معمولی انداز کا، ان کے پاس جو نیزہ تھا وہ بھی ٹوٹا ہوا تھا، چیتڑے بدے ہوئے تھے۔ تو گیٹ پر ان سے کہا گیا کہ آپ اس حال میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتے، اپنے کپڑے کو بدلیے، اپنے سامان کو بدلیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سے جا کر کہو، رستم سے جا کر کہو کہ میں ملنا چاہتا ہوں اور اسی حال میں ملنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ عزت لباس یا نئے نیزے میں نہیں ہے۔ اب جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے آنے دو۔ اب یہ گئے اور جانے کے بعد بادشاہ جہاں بیٹھا تھا، رستم جہاں بیٹھا تھا، وہاں جا کر اپنے ٹوٹے نیزے کو، پرانے نیزے کو جا کر اس کے قالین پہ زمین پہ گاڑ دیا اور دل میں نیت کی کہ اللہ ہم نے اس زمین کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو اس سے رستم نے پوچھا تم کو کس نے بھیجا یہاں، کس نے بھیجا یہاں؟ تو انہوں نے کہا ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ سیدھے کہا میرے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ پوچھا کیوں بھیجا؟ تو انہوں نے جو خاص جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ جملہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ انہوں نے بھرے دربار میں مخالف ماحول میں فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں۔ یہ لفظ استعمال کیا، لنخرج عباد اللہ، لنخرج عباد اللہ عباد الناس، کہ ہم اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں داخل کریں۔ اور اس کی صورت یہی ہے کہ غیر اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جتنا کچھ ہے ان تمام کو ہم چھوڑیں اور اللہ کے بندوں کو بتائیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ رستم کے مزاج کے خلاف یہ بات تھی تو اس نے ان کو رسوا کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کہ اس کو یہاں سے واپس لے جاؤ اور ایسے واپس مت لے جاؤ بلکہ ٹوکری میں مٹی ڈالو، ان کے سر پہ مٹی رکھو، اس طرح سے میرے دربار سے واپس جائیں جیسے کوئی غلام واپس جاتا ہے۔ حضرت ربیع بن عامر کی ہوش مندی دیکھیے، دانش مندی، ان کے سر پہ جب ٹوکرا ڈالا گیا تو حضرت ربیع مسکرائے۔ تو کسی دربار نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو؟ تو حضرت ربیع نے کہا ارے جب تم نے یہاں
یہاں کی مٹی میرے حوالے کر دی تو اب تو یہ ملک ہمارا ہو ہی گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیا ان کی ہمت تھی، جرأت تھی۔ اس روایت کا، اس واقعے کا جو خاص حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ربی نے کہا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کے بندوں کو انسانوں کی بندگی سے، انسانوں کی اطاعت سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں داخل کر دوں۔ اب یہ اللہ کی اطاعت کا معیار کیا ہے؟ معیار یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل حکم ربی کے مطابق، ہر عمل حکم ربی کے مطابق ہو، اور نمبر 2 نمونے نبوی کے مطابق ہو۔ دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو اللہ کا جو حکم ہے اس کے مطابق ہو، اور نمبر 2 اس کے کرنے کی جو کیفیت ہے، جو اس کی ادائیں ہیں وہ کیفیت و ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ یہ دو چیزیں اگر ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اطاعت کامل درجے کی ہوا کر۔ یہی کامل درجے کی اطاعت حضرات صحابہ کے اندر موجود تھی۔ جب کامل درجے کی اطاعت ہوتی ہے تو انسان اپنے آنکھوں کے دیکھے ہوئے پر انکار کر دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت لمبا ہے، صرف ایک حصہ اس کا ہم سناتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ تمام صحابہ ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور کسی موقع پر کافروں نے ان کو گرفتار کر لیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن 6 ہجری میں جب عمرے کے واسطے تشریف لے گئے اور صلح حدیبیہ کے میدان پر جب آپ پہنچے اور کافروں نے آپ کو مکہ میں آنے سے منع کر دیا جو تقریباً 24 کلومیٹر کی دوری پر ہے، تو حضرت ابو جندل کو جب پتہ چلا تو تڑپ گئے اپنے بند کمرے میں، جبکہ زنجیر لگی تھی، بیڑی لگی ہوئی تھی، دروازے بند تھے۔ تڑپ گئے کہ میرے اللہ، میرے نبی اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں تک آ چکے ہوں اور ظلم کی انتہا ہو چکی ہو کہ آپ کا گھر اور آپ کا نبی یہاں نہیں آ سکتا۔ تو تڑپ گئے اور تڑپ کر اللہ سے ایسی دعائیں کی کہ ان کی زنجیر ڈھیلی پڑ گئی، بیڑیاں ان کی کھل گئی، اور وہاں سے دوڑتے کودتے ہوئے تقریباً 24 کلومیٹر حدیبیہ تک حضرت ابو جندل پہنچے۔ سنانا آپ کو یہ ہے کہ اطاعت کا جذبہ دیکھیں کہ جب وہاں پہنچے تو وہاں پر صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، اور وہاں سے جو 2 آدمی آئے تھے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، صلح نامہ تیار ہو چکا تھا اور ابھی دستخط اور سائن ابھی باقی تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ ابھی سائن نہیں ہوا، لہذا ہم ان کو یہاں سے واپس لے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو مدینہ لے جائیں گے تو ہم اس صلح نامہ کو اور یہ آپس کی جو مفاہمت ہوئی ہے اس کو ہم پھاڑ ڈالیں گے۔ اس موقع پر ابو جندل جو زنجیر میں جکڑے ہوئے مدتوں سے تھے، جب ان کو ایسا احساس ہوا کہ مجھے واپس کیا جائے گا، اور جب آپ بھاگنے کے بعد جب واپس کیا جائے گا تو اب تو ظلم کی انتہا ہو جائے گا، اب تو ظلم کے پہاڑ مجھ پہ ٹوٹیں گے۔ اس موقع پر بڑے درد کے ساتھ حضرت ابو جندل نے 1400 صحابہ کو ایک بہت ہی امید بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور کہا تھا، یا معاشر المسلمین، یا معاشر المسلمین اورد علی المشرکین، اے مسلمانوں کی جماعت، کیا ایسی ظلم کی انتہا میں بھی مجھے ان کافروں کے حوالے کیا جائے گا، ان کافروں کے حوالے کیا جائے گا؟ صحابہ حیران ہو گئے، مگر اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے کہا، یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل معاملہ بڑا سنگین ہے، لہذا صبر کر لو اور اللہ سے ثواب کی امید لگا لو۔ امید یہ ہے کہ اگر تم میری بات کو مان جاؤ گے تو اللہ آئندہ کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکال گا۔ کتنے مشکل گھڑیوں سے آئے تھے اور اب امید بڑھی تھی کہ یہاں سے 2 کافر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے صحابہ 1400 کی تعداد میں ہیں، مگر اس کے باوجود اطاعت کی انتہا تھی کہ وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے نبی، اگر آپ اسی حال میں مجھے ان کافروں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں تو دل تو اندر سے کہہ رہا تھا کہ ان کافروں کے حوالے ہونے کے بعد تو اب تو میرے سزا کی انتہا ہو جائے گی، مگر اس کے باوجود اطاعت کی انتہا تھی کہ فوراً اپنے سر کو جھکا دیا۔ اسی طرح سے اطاعت کہتے ہیں اس کو ہاں کہ کہیں بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں لگتا ہو کہ اس میں نقصان ہے، مگر ہم اس میں اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو اگر جھکا دیں تو جھکانے کا فائدہ یہی ہے کہ اللہ کی بندگی بھی اور اللہ کی غلامی بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو عبادت کے اندر پہلی چیز اللہ کی بندگی ہے اور اللہ کی غلامی ہے، اور دوسری چیز ہے کہ اس عبادت کے اندر عشق و محبت کا حصہ بھی ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جتنی بھی مخلوقات ہیں اور مخلوقات کے ساتھ ساتھ فرشتے ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، تمام کے تمام میں اللہ کی بندگی اور غلامی کا معنی شامل ہے۔ جیسے ہماری اطاعت میں بندگی اور غلامی کا معنی شامل ہے، اسی طرح فرشتوں میں بھی اور تمام
مخلوقات میں بھی غلامی اور بندگی کا معنی شامل ہے کہ وہ بھی اپنی بندگی اور اپنی غلامی اپنے مناسب حال اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں، مگر بڑا فرق یہ ہے کہ عبادت اور اطاعت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو عشق و محبت کہتے ہیں، وہ عشق و محبت کا رنگ کسی مخلوق میں نہیں ہوتا، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ فرشتوں کے اندر بھی اس محبت و عشق کا رنگ نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر قرآن پڑھنے والے قاریوں اور قرآن پڑھنے والے مومنوں کے قرآن کو اس لیے سنتے ہیں کہ بعض مفسر نے لکھا ہے کہ ان کے قرآن پڑھنے پر جو ان کو حلاوت اور محبت کا جو رنگ نظر آتا ہے وہ رنگ کسی اور مخلوق میں فرشتوں کو نظر نہیں آتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ عبادت کے اندر بندگی اور غلامی کے معنی میں تو دوسری مخلوق بھی شامل ہے، مگر عشق و محبت میں کوئی شامل نہیں ہے۔ یہ گویا ہمارا امتیازی شان ہے بندے کی، اسی امتیازی شان کو ذکر کے ذریعے، مجالس کے ذریعے، صحبت کے ذریعے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے عجز و نیاز مندی، یعنی بندے کے اندر عبادت آئے، عبادت کے ساتھ عشق و محبت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے آپ پہ کچھ سمجھنے لگے، تو عجز ہو، نیاز مندی ہو، عجز ہو، نیاز مندی ہو، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ذرہ برابر انسان میں اطراحت آئے یہ پسند نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ فرماتے والا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ یہ زمین میں اکڑ کے چلنا در حقیقت بے ہنگم چلنا ہے، بے ڈھنگا پن ہے اللہ کی نگاہ میں۔ تو جس پاک پروردگار کو اپنے بندے کا بے ڈھنگا پن سے چلنا پسند نہ ہو، جس بندے کو یخرون للاذقان، یہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی تھوڑی کو اللہ کے سامنے چہرے کو جھکا دیتے ہیں اور تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تو جس پاک پروردگار کو اپنے بندے کا بے تکا چلنا اور بے ڈھنگا چلنا پسند نہ ہو، وہ اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو بے ڈھنگا دیکھنا کیسے پسند کر سکتا ہے؟ اس لیے کہا تیسرے نمبر پر عبادت اور اطاعت کے اندر عجز اور نیاز مندی ہونا چاہیے کہ تم کتنا بھی کرتے جاؤ، کتنا کرتے جاؤ تو تمہارے اندر عاجزی اور انکساری کا پہلو ہمیشہ رہے۔ اور عاجزی اور انکساری کے پہلو کی پہچان یہ ہے کہ کرنے کے بعد انسان ڈرتا رہے، کرنے کے بعد انسان ڈرتا رہے، عجز و نیاز مندی کی پہچان ہے۔ لہذا ہمیں اسی بات کو چاہیے کہ اللہ کے سامنے ڈرتے رہیں۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ دونوں اللہ کے بڑے نبی ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو پہلے آسمان پہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی، مگر دوسرے آسمان پہ دو نبیوں کی ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ ان دو نبیوں میں ایک تو حضرت یحییٰ تھے اور دوسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ دونوں کی ملاقات دوسرے آسمان پہ ایک ساتھ ہوئی تھی۔ تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں کی ملاقات ایک دفعہ ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے ہمیشہ مسکراہٹ کے ساتھ رہتے تھے اور ہمیشہ مسکراتا ہوا چہرہ ان کا رہتا تھا، ہنستے تھے، اور حضرت یحییٰ ہمیشہ آہوزاری اور ہمیشہ ان کے چہرے پر خوف اور خشیت رہا کرتی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بڑے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یحییٰ سے کہا، اے یحییٰ لگتا تو ہے کہ تجھے اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہی نہیں ہے، لگتا ہے تجھے امید رحمت ہی نہیں ہے، تیرے اندر اللہ کی رحمت کی کوئی امید ہی نظر نہیں آتی۔ تو حضرت یحییٰ نے بھی ادب سے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، آپ میں آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو رہی تھی، دونوں اللہ کے نبی تھے۔ پروردگار نے جو ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا کر ان دونوں کے درمیان ایک بات پہنچاؤ، ادھر حقیقت آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اے عیسیٰ آپ ظاہر میں بندوں کے درمیان تو اسی طرح رہیں جیسے آپ رہتے ہیں، آپ جلوت میں اور بندوں کے درمیان تو اسی طرح رہیں جیسے آپ رہتے ہیں، مگر خلوت میں اس طرح رہیں جیسے یحییٰ رہتے ہیں۔ اللہ کو یحییٰ کا رہنا بڑا پسند ہے۔ اور پھر حضرت یحییٰ سے کہا کہ اے یحییٰ خلوت میں آپ اس طرح رہیے، جلوت میں آپ اس طرح رہیے، جلوت میں لوگوں کے درمیان اس طرح رہیے جیسے عیسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں، مگر خلوت میں اس طرح رہیے جس طرح آپ ہر دم رہتے ہیں۔ اللہ کو آپ کا اس طرح رہنا بڑا پسند ہے، مگر خلوت میں آپ اپنے اللہ کے سامنے ندامت و شرمندگی اور عجز و نیاز مندی کے ساتھ رہیے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ تین چیزیں عطا فرما دے۔ جب
عبادت کی یہ 3 چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر اس کے 3 درجے بنتے ہیں. ایک درجہ ہے اجر و ثواب کا، دوسرا درجہ ہے قرب و مقام کا، اور تیسرا درجہ ہے رضا و خوشنودی کا. یہ 3 درجے اللہ کی طرف سے حاصل ہوتے ہیں. عبادت کا جب پہلا درجہ اگر ہوگا تو اس میں صرف اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اور جب اس میں محبت اور عشق کا عنصر شامل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مقام بلند ہوتا ہے. اور جب مقام بلند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب انسانوں کے اندر عاجزی اور انکساری آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے تیسری نعمت رضا اور خوشنودی کی حاصل ہوتی ہے. اور یاد رکھیے کہ رضا اور خوشنودی یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ہمارے پاس مشائخ نے لکھا ہے کہ مزدور کو مزدوری مل جائے تو ضروری نہیں ہے کہ مالک کا دل بھی خوش ہو، اس لیے کہ صبح سے شام تک اس نے کام کیا تو اس نے مزدوری دے دی، تو مزدوری ملنا ضروری نہیں ہے کہ آقا کا دل بھی پورے طور پہ خوش ہو جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر بہت کام اس نے کیا تو دوسروں کی ہمت افزائی کے لیے آقا نے اس کے مقام و مرتبہ کو بلند کر دیا. تو آقا کے مقام کے بلند کرنے پر بھی بہت ضروری نہیں ہے کہ آقا کا دل بہت زیادہ خوش ہو، اس لیے کہ اس کے مقام کو اس لیے بڑھا رہا ہے تاکہ دوسروں کی ہمت افزائی ہو. فرماتے اصل چیز جو ہے عبادت کی انتہا وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے. اسی بنیاد پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ جنت کی اجر و ثواب ہے. اللہ اصل تو ہم کو آپ کی رضا چاہیے، جو آپ کی رضا ہو جاتی ہے تو رضا کی مثال ہمارے بزرگوں نے کیا دی ہے. دیکھیے آخری بات، ایک آقا نے اپنے غلاموں سے کہہ دیا کہ آج میں اتنا خوش ہوں تم تمام سے اور تم تمام کی خدمتوں سے میں اتنا خوش ہو گیا ہوں کہ جو چاہو لے لو میری طرف سے اجازت ہے. سب نے سب کچھ لے لیا، لیکن ایک اس کا بہترین سا وفاشیار اور بہت ہی سمجھدار غلام تھا، وہ پیچھے کھڑا تھا. اس نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. سب نے سب کچھ لے لیا. اس نے پوچھا ارے تو نے کیوں کچھ نہیں لیا؟ اس نے کہا مجھے سامان کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نعمتوں کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا آپ میرے ہو گئے تو سب کچھ میری ہو گئے. اللہ اکبر. جب اللہ کی رضا اگر حاصل ہوتی ہے تو سب کچھ اللہ کی حاصل ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت اس ماہ رجب میں ہمیں یہ فکر عطا فرما دے کہ ہمارے اندر اطاعت بھی ہو اور اطاعت کی 3 چیزیں ہمارے اندر حاصل ہو جائیں. اللہ ان باتوں پر ہمیں آپ کا عمل کی توفیق عطا فرما دے. اب ہم تھوڑا اپنے اللہ سے آہوزاری کے ساتھ، پوری تمنا کے ساتھ، پورے طلب کے ساتھ اللہ سے مانگے کہ پروردگار بظاہر ہم عابد ہیں، اللہ بظاہر ہم اطاعت کرنے والے ہیں، مگر بندگی اور غلامی ابھی نہیں آئی، عشق و محبت بھی نہیں آئی. اے اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرما دے. آنکھوں کو بند رکھیے، سر کو جھکائیے، خیال کیجئے میرا اللہ یقیناً اوپر سے دیکھ رہا ہے. نہیں ہو سکتا، ہمارا ایمان تو کمزور ہو سکتا ہے، ہمارا خیال تو کمزور ہو سکتا ہے، مگر میرا اللہ یقیناً ہمیں سب کو دیکھ رہا ہے. میرے بندے، میرے نبی کے مہمان رسول آئے ہیں، اب کیا مانگتے ہیں؟ چلو ذکر بھی کر لیا، باتیں بھی سن لی، اب دیکھیں ان کے دل کا رخ کیا ہے. پروردگار آج ہم آپ سے اطاعت بھی مانگتے ہیں، مولا ذکر کی پابندی مانگتے ہیں، اللہ گناہوں سے حفاظت مانگتے ہیں. پوری توجہ بنا دیجیے. ہوا او حرص والا دل بدل دے، ہوا او حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں. ہمارے بڑے غفلت اور بے دھیانی پر ایسا روتے تھے جیسے بڑے بڑے گناہ کرنے والے گناہوں پر روتے ہیں. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا رستہ بدل دے دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. اللہ سال گزر گیا، سال نہیں سالوں سال گزر گئے. مولا کریم سالوں سال گزر گئے. اے اللہ ہر چیز کی لذت بڑھتی چلی گئی مگر ہم لذتوں سے خالی رہ گئے. اللہ اپنے نام کی لذت عطا کر دے. مولا اگر ہم اچھے ہوتے، سچے ہوتے تو مولا ہمارے روئے
روئے سے آپ کی آواز آ جاتی ہے، مگر میرے مولا ابھی تک تو ہماری زبان اچھی نہ ہو سکی. میرے مولا کب موقع آئے گا اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ عطا کر دیجیے. سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، سوچے ذرا، پڑا ہو تیرے در پر دل شکستہ، رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما ابدا مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. اللهم لا احصي ثناء عليك كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. رب کریم، ہمارے اکابر مشائخ رمضان آنے سے پہلے دلوں کو پاک کر دیتے تھے. اللہ، رمضان آنے سے پہلے ہم نے دلوں کو اور ناپاک کر دیا. اللہ دلوں کو سخت بنا دیا، اللہ دلوں کو پتھر بنا دیا، اللہ دلوں کو سیاہ بنا دیا. ایک کریم آقا فضل کر دیجئے، کرم کر دیجئے، رحم کر دیجئے. اللہ، اگر آپ یہ شرط لگاتے کہ رات دن کا مجاہدہ کر کے آؤ گے، جب تیرا دل ہم نرم کریں گے تو مولا ہم تو نہیں کامیاب ہو سکتے تھے. مگر میرے مولا تو نے کہا ارے تھوڑا بھی کرے گا اور ہم سے مانگے گا تو ہم تجھ کو ضرور دے دیا کریں گے. اللہ عطا فرما دیجئے، اللہ دل کی سختی دور کر دیجئے، دل کی غفلت دور کر دیجئے. اللہ شوق عطا فرما دیجئے، تمنا عطا فرما دیجئے. مولا کریم، اے اللہ تیرا نام سیکھنا چاہتے ہیں، ارادہ بہت دنوں سے کیا ہوا ہے. اللہ ارادہ بہت دن کر دیے ہیں، اللہ بہت دن سے لائن میں کھڑے ہیں، مگر میرے مولا اب تک ہم نہ پا سکے. مولا کب آئے گا وقت، مولا کب آئے گا وقت. مولا کریم، بچے سے اگر استاد شروع سال میں ناراض ہو جائے تو آخر میں تو بچہ کہہ دیتا ہے استاد کب تک ناراض رہو گے، اب تو معاف کر دو، اب تو میں چلا جانے والا ہوں. مولا استاد سینے سے لگا دیتا ہے. ایک قریب شمال سے آپ کے سامنے آپ کے غلام بن کر بندگی کا توق لے کر تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں. اللہ اب تو معاف فرما دیجیے، اب تو ذکر دے دیجیے، اب تو حلاوت دے دیجیے، دل کی نورانیت دے دیجیے، روحانیت دے دیجیے، غفلت کو ختم فرما دیجیے، عزت و خشیت دے دیجیے. کہ اللہ بھلائی دے دیجیے، رحمت عطا فرما دے، صحت و سلامتی عطا فرما دے. اے کریم آقا، اے پیارے اللہ، رحم کھا جائیے، کرم کر دیجیے. مولا یہاں پورے سال بیٹھتے رہے، آپ کے بہت سے بندے آتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محرومی و محروم ہم سب رہ جائیں. نہیں میرے اللہ، اے اللہ اگر کوئی نوکر کتنا ہی سست کیوں نہ ہو، کتنا ہی کام چور کیوں نہ ہو، مولا اخیر میں تو مالک اس کو دے ہی دیتا ہے. مالکوں کے مالک، اے احکم الحاکمین، اب اخیر وقت آ گیا ہے مسجد کا. اللہ عطا فرما دیجیے، اللہ عطا فرما دیجیے. میرے مولا ایک نظر دیکھ لیجیے، ایک کرم کر دیجیے، ایک نظر دیکھ لیجیے، ایک کرم کر دیجیے. مولا محروم ہو جائیں گے. اللہ آپ کے بندے دور دور سے آئے ہیں، کمزور آئے ہوئے ہیں. اللہ کرے رحم کھا کر کسی کے آنے کو قبول کر لے. اللہ ہم نے سنا تھا ایک بندہ 99 قتل کرتے ہوئے کسی گاؤں میں گیا تھا. اللہ آپ نے زمین کو سکیڑ کر اس کو جنتی بنا دیا. اے کریم آقا، اے اللہ ہم نے قتل تو نہیں کیا لیکن آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں. اللہ کریم عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے دل کی مرادوں کو پوری فرما، جو گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے آپ کے بندے یہاں پر آئے ہیں، دل کی جو تمنائیں مرادیں ہیں، تمام مرادوں کو تمناؤں کو پوری فرما دے. اے اللہ پوری فرما دے. اے اللہ آنے والے رمضان کو پچھلے تمام رمضان سے بہتر بنا، آنے والے شعبان کو پچھلے تمام شعبانی سے بہتر بنا. اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے لگی وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.